مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں تصور خان ٹی کے یوٹیوب چینل سے، اور آپ سب کا ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے میرے تصور خان ٹی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لیں، اور آج کی ویڈیو کو دوسرے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کو بھی سینڈ کریں، شیئر کریں، تاکہ وہ بھی خدا کے زندہ کلام کے مقاصد کو اور بھیجے ہوئے کلام کو، جو آج سے 2000 سال پہلے ترکی کے ایک جزیرے پطمس میں خدا ان کے پیارے بندہ یوحنا کو وہاں پر عطا کیا گیا، اور انہوں نے روح القدس کی ہدایت سے، فرشتہ کی ہدایت سے، خدا یسوع المسیح کے فرمانے پر وہ لکھا، اور پھر نسل در نسل اور ارلی جو فادرز تھے کلیسیاؤں کے، ان کے اور روح القدس کے وسیلہ سے یہ کلام ہم تک پہنچا، اور خدا مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو مکاشفہ کو سمجھ دیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے پچھلے تینوں قصوں کو، اقصاد کو بہت زیادہ پسند کیا، میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، اور آج ہم پرگمن کی کلیسیا کو دیکھیں گے۔ آج کا لیسن بھی بہت اہم اور خداوند کی روح القدس کی ہدایت سے آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، اسے ضرور دیکھیے گا، سنیے گا۔ یاد رکھیں، کلام کا قحط پڑھنے والا ہے۔ آپ کلام ڈھونڈیں گے، آپ کو کلام نہیں ملے گا، جیسے قدیم کلیسیا کے پاس تھا، کیونکہ بائبل جیسے جیسے ہم تک پہنچی ہے، اس میں بہت سارے شہداء کا خون شامل ہے، ان کی دن شب و روز، ان کی محنت اور ان کی لگن اور ان کی جان کا جو جان جوکھوں میں ڈال کر انہوں نے وہ کیا، وہ اس کا ایک جیتا جاتا ثبوت ہے۔ لیکن یہ خداوند کے کلام تھے، خداوند یسوع مسیح کا اپنا ایک انتظام ہے کہ وہ اپنی تعلیمات کو ہم تک اپنے بندوں کے ذریعے سے کسی نہ کسی طریقے سے پہنچاتا ہے۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے آج مکاشفہ کو سمجھنے کے لیے ہم سب کے ذہنوں کو کھولا ہے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آج جب کہ خدا یسوع مسیح کی آمد بہت نزدیک ہے، ہر طرف پریشانیوں کا، اور بہت زیادہ پریشانیوں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی شیطانی اور ابلیسی قوتوں کا سایہ ہے، ہر طرف انسان پریشانی اور پشیمانی کے سمندر میں ڈوبا ہے۔ ایسے میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس خداوند یسوع مسیح کا زندہ کلام ہے، جس کے وسیلے سے ہم نہ صرف اپنی روح کو بچا سکتے ہیں، بلکہ ہم اور بھی بہت ساری روحوں کو بچانے کا وسیلہ اور سبب بن سکتے ہیں۔ خدا نے ہم سب کو تسلی و تشفی عطا فرمائے، اور جن عزیزوں کے گھر میں پریشانیاں ہیں، خداوند یسوع مسیح ان کی سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جہاں بیماریاں ہیں، خداوند یسوع اپنے خون کا چھڑکاؤ کر کے وہاں سے بیماریاں ختم ہوں، اور جہاں پر کسی چیز کی کمی ہے، خداوند یسوع مسیح اپنی جناب الہی سے ان کے تمام کمیوں کو اپنے خزانہ میں سے پورا کرے، آمین۔ تو پرگمن کی کلیسیا کا پہلے کلام ہم دیکھ لیتے ہیں، اور یہ 2 باب 14 آیت میں ہے۔ اور پرگمن کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جس کے پاس 2 دھاری تیز تلوار ہے، وہ فرماتا ہے کہ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے، اور میرے نام پر قائم رہتا ہے، اور جن دنوں میں میرا وفادار شہید انتپاس تم میں اس جگہ قتل ہوا تھا جہاں شیطان رہتا ہے، ان دنوں میں بھی تو نے مجھ پر ایمان رکھنے سے انکار نہیں کیا، لیکن مجھے چند باتوں کی تم سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بلق کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے کی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اسے میں پوشیدہ من میں سے دوں گا، اور ایک سفید پتھر دوں گا، اور اس سفید پتھر پر ایک نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے سوا
کوئی نہ جانے گا۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی کلام کے پڑھے، اور آپ سب جنہوں نے سنا، آپ سب کو خدا نے اپنی برکتوں سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے، اپنی برکتوں سے، اپنے نور سے اور اپنے نور کی تجلی سے اور اپنی الوہیت سے نوازے اور کثرت سے نوازے، اور ہمیشہ وہ جو پستیاں آپ کی طرف ہماری طرف بڑھنے والی ہیں وہ بلندیوں میں بدل جائیں، اور وہ جو اندھیرے جو ہمیں اور آپ کو کھا جانے کے لیے تیار ہیں، ان اندھیروں کے درمیان خدا یسوع المسیح کا نور آ کر ہمارے درمیان ایک ایسی چٹان بن جائے کہ جہاں پر وہ ابلیسی، وہ لوسفر کے اندھیرے جو ہیں وہ ہمیں چھونے نہ پائیں۔ دوستو، آج ہم شکر کریں خدا کا، یسوع المسیح کا، روح پاک کا، کہ آج ہم کلام مقدس کے اہم ترین کلیسیا پرگمن کی کلیسیا کے پیغام کو، جو خدا یسوع المسیح کا پیغام ہے، اور اپنے فرشتہ کے ذریعے سے اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، اور آج ہم اس پر غور کر رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ان 7 کلیسیاؤں میں سے کس کی مانند ہیں اور ہم کہاں پر فٹ ہوتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آگے پیغام کو دیکھیں، ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں پرگمن کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مخلوط کلیسیا، یعنی زمانے کے ساتھ شادی۔ تو یہ تھا اس وقت کلیسیا کی حیثیت، کیونکہ وہ جس وقت روم کے بادشاہ کنسٹنٹائن نے مسیحیت کو قبول کیا اور سرکاری مذہب اختیار کر لیا، تو اگرچہ کلیسیا کو تھوڑا سا اذیتوں سے آرام ملا، لیکن ہوا یہ کہ کلیسیا وہاں کے باقی کاموں کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، اور وہ وہی کام کرنے لگی جو وہاں اس وقت ہو رہے تھے۔ تو پرگمن شہر جو ہے، وہ کلیسیا جو وہاں پر قائم ہے، وہاں پر آج ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام برگما ہے، جو یونانی لفظ پرگمن کو بگاڑ کر یا بدل کر ترکی زبان میں کیا گیا ہے۔ یہاں دنیا کی ایک بہت بڑی لائبریری ہوا کرتی تھی، جس میں انتہائی اہم ترین اور قیمتی ترین کتابیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ اس شہر کی وجہ شہرت ایک اور بھی ہے کہ یہاں پر یونانیوں کے بڑے بڑے مندر قائم تھے، جہاں پر سرعام پرستش ہوتی تھی، جہاں پر سرعام بدکاریاں ہوتی تھیں، جہاں پر سرعام شیطانی کاموں کا پرچار ہوتا تھا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہرکلیس کے بیٹے نے اس شہر کو ایک بہت اونچی پہاڑی پر قائم کیا تھا۔ جو تاریخ بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ 133 قبل المسیح یہ شہر رومی حکومت کے پاس چلا گیا تھا، اور کلیسیا کو جب یہ خط لکھا گیا، یوحنا عارف نے یہ خط لکھا، تو یہ شہر 300 سالوں سے آباد تھا، بلکہ اسے پہلے سے بھی آباد تھا۔ اس لیے یہاں پر جو کلیسیا کو پیغام دیا گیا ہے، وہاں پر انتہائی افسوس کے ساتھ خدا یسوع المسیح بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر ابلیس کے لیے سرعام قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں۔ یہاں پر 2 بڑے کردار جو 1990 اور 96 عیسوی میں جو ہے وہ وہاں پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور میں نے کہا کہ یہاں پر 2 کریکٹر ہمیں اس کلیسیا کو جب خط لکھا جاتا ہے تو یہاں پر بلعام اور بلق کا ذکر ہوتا ہے، نکلیوں کی کہانی کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ بھی ایک بڑی یہ ہے، آپ جانتے ہیں، دوبارہ سے بھی بتا دوں کہ پرانے زمانے کا نبی جو ہے وہ بلعام تھا، لیکن وہ اسرائیل کا نبی نہیں تھا۔ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، وہ غیر قوموں کا نبی تھا، اور غیر قوموں کے لیے وہ پیشن گوئیاں کرتا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یسوع المسیح کے بارے میں انبیاء میں سے اس نے بھی ایک بہت بڑی پیشن گوئی کی تھی مسیح یسوع جی کے آنے کی، لیکن اس کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ دولت تھی، اور بلق نے اسے اجرت پر ہی بلایا تھا کہ وہ آ کر اسرائیل کو بددعا دے، لیکن خداوند نے ہمیشہ اس کی بددعا کو دعا میں بدل دیتا تھا۔ لیکن وہ بار بار
اسی بات پر بلق بادشاہ جو ہے وہ لگا رہا کہ اسرائیل کو بددعائیں دے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ لیکن پھر خدا نے بلق کو مار بھی دیا تاکہ وہ کہیں بددعا ہی نہ دے دے، کیونکہ وہ اگر اسے نبی کہا گیا ہے تو وہ ایک دیندار شخص ہوگا، لیکن چونکہ وہ پیسے کا لالچی تھا۔ آج بھی ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اگر ہم خداوند کی آفرنگ پر، خداوند کے دیے ہوئے پر یقین رکھیں تو ہماری اپنی بھی ترقی ہوتی ہے، کلیسیا کی بھی ترقی ہوتی ہے، اور کلیسیا کی روحانی طور پر بھی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پر نکلیوں سے نفرت کی بات کہی گئی ہے۔ افسس کو جو کہا گیا تھا وہ یہاں بھی ہے۔ افسس میں شیطان کو روکا گیا، لیکن پرگمن میں وہ پورے جوبن پر ہے اور کلیسیا کے اندر صلاحیت کر گیا ہے۔ کیونکہ یہاں پر پرگمن کی کلیسیا نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے کلام کو، جب ان کو وہاں پر آرام ملا، مسیحیت وہاں پر قبول ہو چکی تھی، تو وہاں پر جب انہوں نے آرام کیا تو وہ ان کے باقی کاموں کے ساتھ خلط ملط ہوگی۔ آگے جا کر ہم اس کا بہت زیادہ ذکر کریں گے۔ دیکھیں کہ آپ بھی، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے کلام کو اگلی نسل کو دیں، ان کے ساتھ شیئر کیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے، فیملی پریئر کیجئے۔ یاد رکھیں، کسان کیا کرتا ہے؟ فصل بوتا ہے، کاٹتا ہے، اور اگلی فصل کے لیے، اگلی مرتبہ بونے کے لیے پھر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اگر وہ نہیں رکھیں گے تو آئندہ کیا کھائیں گے؟ آئندہ کیا کاٹیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو روحانی کلام ہے، اس کو ہم نہ صرف آگے دوسری نسل کو منتقل کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے ہم چھوٹے پیمانے پر، ہوم چرچ کے نام پر ہم یہاں پر شروع کریں، اور خداوند کے مکاشفہ کو اگلی نسل کو بھی ہم ٹرانسفر کرتے جائیں۔ خداوند پرگمن کی کلیسیا کو کیا کہتے ہیں؟ میں یہ تو جانتا ہوں کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ تو آئیے دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کے اس زمانے کے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ شیطان کے تخت کے بارے میں ہمیں پورے طور پر سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت کلیسیا کے ارد گرد انتہائی بت پرست اور یونانی لوگوں کی تعلیمات عام تھی۔ وہ دیوی دیوتاؤں کی سر عام پوجا کرتے تھے، اور عالیشان مندر جو تھے اس وقت بن چکے تھے، اور اس حد تک بت پرستی ہوتی تھی کہ ہر جگہ آپ کو اس زمانے میں بت پرستی نظر آتی تھی۔ اور اگر کسی نے بھی اس بت پرستی کے اس ماحول کو اور بت پرستی کو برا کہا، مخالفت کی، تو وہ وہاں سے کیسر کے محل سے خصوصی طور پر سرکاری حکم جاری ہو چکا تھا کہ جو اس کی مخالفت کرے اور جو بتوں کی پوجا نہ کرے اور جو بادشاہ کے بت کو سجدہ نہ کرے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اور اس زمانے میں بہت سارے مسیحوں نے اپنی جان نذرانہ کے طور پر پیش کی۔ لہذا پرگمن شہر میں کہا گیا ہے کہ وہ شیطان کی تخت گاہ تھی۔ کیوں تھی؟ جیسے میں نے اوپر کہا کہ وہاں پر بہت زیادہ مندر تھے، اور وہاں پر ہرکلیس اور زیورس اور مختلف بتوں کی جو ہے، دیوتاؤں کی جو ہے وہ پوجا کی جاتی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ پرگمن شہر کو شیطان کی تخت گاہ کہا گیا ہے، اور شیطان کا تخت عالم ارواح میں نہیں ہے بلکہ اسی دنیا میں ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے مسیحا نے فرمایا کہ اسے، شیطان کو دنیا کا سردار یا شہزادہ کہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط رہنا ہے۔ خداوند اس لیے سمرن کی کلیسیا کی تعریف کرتا ہے، لیکن پرگمن شہر جو تھا وہ اس وقت شیطانی قوتوں کا انتہائی مرکز تھا کہ وہاں سے وہ کوشش، شیطان کی پوری کوشش تھی کہ وہیں سے جو خداوند کے کلام کے لیے کام ہو رہا تھا مختلف کلیسیاؤں میں، اس کو روکا جائے اور برباد کیا جائے۔ دیکھیں بہت سارے چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ نکلیوں کی تعلیم کیا ہے۔ یہ اس زمانے میں بھی تھی، پہلی صدی میں بھی تھی، اور آج بھی ہے، اور تیسری صدی میں اس نے بہت زیادہ عروج پکڑا تھا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ آج بھی موجود ہیں۔ اور نکلیوں کا یہ جو ہے، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ سب سے پہلے نیکولائی، اور اس کا
یونانی مطلب کیا ہے؟ وکٹری آل اوور دی ورلڈ، یہ پوری دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں، پوری دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج ایل جی بی ٹی کو دیکھیں تو یہ لوگ جو ہے پوری دنیا پر غلبہ پانا چاہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک انتہائی یونانی گروہ ہے جو اس زمانے کا بہت مذہبی طور پر بہت زیادہ جو تھے وہ پیٹریاٹ قسم کے لوگ تھے۔ یہ ایک یونانی گروہ تھا، اور یہ کیا کرتے تھے کہ یہ 7 لوگوں کی ایک ٹیم چنتے، ان میں سے ایک سردار، ان کا ایک سردار ہوتا، اور ان کا پہلا سردار جو تھا وہ نیکولائی تھا۔ پھر وہ یہودی بنا، یہودیہ میں آیا اور مسیحیوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گیا۔ لیکن اس کی شروعات کیسے ہوئی اس کے بارے میں تاریخ فی الحال مجھے تو بہت اسٹڈی کی، بہت ریسرچ کی، مجھے فی الحال یہ چیزیں نظر نہیں آئی کہ یہاں کہاں تھیں۔ لیکن یہ کچھ باتوں پہ یقین رکھتے تھے۔ ایک تھی، یہ لوگ جس بات پہ زیادہ یقین رکھتے تھے وہ تھے امٹیالٹی، یعنی نو ڈیتھ، یہ موت پہ یقین نہیں رکھتے۔ یہ کلام کی بات کرتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان رکھے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح دوسری موت کی بات کرتے ہیں، روحانی موت کی بات کرتے ہیں۔ یہ لوگ جسمانی موت کی بات کرتے ہیں۔ آج جو یہ کرتے ہیں یہ انورلٹی پر بات کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کریں مسیح آپ کو معاف کر دے گا، اور مسیح کا خون سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جو گناہ ہوئے، جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہم کریں گے وہ سب یسوع جی معاف کر دیں گے۔ لیکن بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ مت کرنا، وہ مت کرنا۔ لیکن مکاشفہ میں کتاب حیات اور کتابیں کھولی جاتی ہیں اور سزا و جزا دی جاتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب پرگمن کی کلیسیا ہی کے خط میں یسوع جی اپنے بندہ انتپاس کی بات کرتے ہیں، اس کی شہادت کی بات کرتے ہیں، اور اس کے لفظی معنی جو ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جو سب کے خلاف ہے۔ اس نے رومی قوت کو للکارا، احتجاج کیا، اس نے سر عام بت پرستی کی مخالفت کی، اور مسیح خداوند اور ان کی الوہیت کا سر عام پرچار کیا اور تعلیمات دی۔ اور جب اسے کہا گیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ یہ سارے لوگ تمہارے خلاف ہیں، تو اس نے کہا میں ان سب لوگوں کے خلاف ہوں۔ تو پھر کیا تھا کہ اس کے اسی بات کی وجہ سے، اسی خدا یسوع مسیح پر ایمان اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے ذمے کے سلسلے میں سزا کے طور پر اسے موت کی سزا دی گئی۔ اور جب انتپاس کو کس طرح کی موت دی گئی کہ وہاں پر انتہائی عبرتناک سزا جو ہے وہ انتپاس کو دی گئی، اس لیے خدا یسوع اس کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ تو شیطان کی تخت گاہ میں سکونت رکھتا ہے۔ اب سکونت کے لیے جو یونانی زبان سے لفظ لیا گیا ہے، اس کے لیے 2 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی پیریکو اور کیٹیکو۔ پیریکو کا مطلب کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں، اور کیٹیکو کا مطلب یہ کہ وہ وہاں پر مستقل رہائش رکھتے ہیں۔ تو پرگمن کی کلیسیا کے پاس بھاگنے کا کچھ چارہ نہیں تھا، لہذا وہ وہاں پر رہائش تو رکھ رہے تھے، لیکن وہ مجبور تھے کہ ہم اور کہاں جا سکتے ہیں، لہذا وہ اس خطرناک ماحول میں رہ کر انہوں نے اپنے آپ کو مسیح کا بنائے رکھا، کیونکہ آگے وہ کہتے ہیں اور میرے نام سے قائم ہے۔ لیکن پھر آگے ایک اور بھی ہے، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے۔ یہ شکایت بھی بہت خطرناک ہے، اور یہ شکایت یہ ہے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں۔ اور پھر دیکھیں گنتی میں جو تھا، بلق نے بلعام نبی کو اجرت پر بلایا تھا کہ وہ بنی اسرائیل پر لعنت کرے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ انہیں آگے کیا ہے،
14ویں آیت میں ہے، لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے، اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، جس نے بل کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی، یعنی یہ کہ وہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ یعنی اس نے کیا مشورہ دیا؟ اس نے ایک بہت انتہائی خطرناک مشورہ دیا تھا، اور اس نے کہا، ایک مکارانہ چال تھی، اور اس نے بل کو کہا کہ اپنی خوبصورت عورتیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، کیونکہ یہ جب ان کے ساتھ وہ لوگ لے لیں گے ان عورتوں کے، ان کے ذریعے جو ہے وہاں پر نکلیوں کی، بلعام کی، بل کی، موابیوں کی تعلیم وہاں پر جائے گی، اور وہ وہیں پر اسرائیل نے خود کو ان کے ساتھ گناہ میں زندگی گزار دی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ گنتی 25 باب 1 سے 8 آیت میں جو ہے پھر ایک ہی دن میں 24,000 لوگ مارے گئے تھے، کہ جب انہوں نے ان عورتوں کے ساتھ حرام کاری کی اور بت پرستی کی اور بت بنائے، اور انہی کی تعلیم ان کے ساتھ بڑھتے چلے گئے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، بلعام کی تعلیم سے مراد جو ہے وہ جسمانی غلط کاریاں اور ایسے خداؤں کی پرستش کرنی ہے جن کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ فلسفہ جو ہے وہ بہت ساری کلیسیوں میں آج پایا جاتا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس زمانے میں پرگمن کی کلیسیا کو پہلے بیرونی طور پر انتہائی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا، لیکن پھر جب ایسا کارگر نہ ہو سکا تو پھر اسے اندر سے وار کیا گیا، اور اب انہیں کیا کر دیا گیا؟ مسیح سے دور کر دیا گیا، اور دنیا داری کو اور باقی کی تعلیم کو ایک کر دیا گیا کہ مسیح کے ساتھ بھی چلیں اور دنیا داری کے ساتھ بھی چلیں۔ اور آج بھی یہ بہت ساری کلیسیاؤں میں یہ تعلیم جو ہے، بلعام کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب دوسری شکایت کیا کرتے ہیں یسوع جی کہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نیکیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑا گروہ تھا کہ جو عوام پر دباؤ ڈالے یا تشدد کرے یا انہیں مسیح سے دور کر دیں۔ یاد رکھیے گا کہ مسیح خداوند نے افسس کی کلیسیا کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ تو نیکیوں کے کام سے نفرت کرتا ہے جس سے میں بھی نفرت کرتا ہوں۔ لیکن پرگمن کی کلیسیا کا کچھ اور پس منظر تھا۔ وہ کیسر کی وفات کے بعد جب وہاں پر روم میں دو گروپوں کے درمیان اقتدار کی جنگ چھڑ گئی، تو وہاں پر ایک تھے جنرل میکسیمس اور دوسرا تھا جنرل کنسٹنٹین۔ یہ جنگ جو ہے وہ 314 میں جس وقت وہاں پر لڑی گئی، تو جنرل کنسٹنٹین نے کیا کیا کہ اس نے مسیحوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور بتایا کہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک خواب دیکھا، خواب میں صلیب دیکھی، اور اس نے کہا کہ اگر میں یہ جنگ جیت گیا اور میں بادشاہ بن گیا تو میں مسیحیت قبول کر لوں گا۔ لہٰذا جب اس نے جنگ جیت لی تو اس نے مسیحیت کو قبول کر لیا، اور مسیحیوں سے اذیت جاتی رہی۔ اس زمانے کے جو مندر تھے جس میں بت پرستی ہوتی تھی، انہی مندروں کو گرجا گھر بنا دیا گیا، اور کیونکہ وہی پجاری جو تھے انہیں حکومت کی طرف سے تنخواہ ملتی تھی۔ کسی نے بپتسمہ لیا، کسی نے نہیں لیا، لیکن وہ اسی طرح انہوں نے سردار کہنوں کی اور فقی فریسیوں کی صورت اختیار کر لی، اور وہ ان کے سامنے مسیحیت کی تعلیم دینے لگے۔ لیکن ایک جو پرابلم ہوا وہ یہ ہوا کہ چونکہ وہ بت پرست تھے، لہٰذا ان گرجا گھروں میں بت پرستی شروع ہوگی، وہاں پر مجسمے رکھے جانے لگے۔ اس کے آگے جو ہے وہ انہوں نے بخور جلانے شروع کیا، قربانیاں دینی شروع کر دیں، اور ایک مختلف مسیحیت کے مجسمے بنا کر، مسیحی کے مجسمے بنا کر انہوں نے بتایا کہ یہ خدا ہے اور یہ ہے۔ اور پھر گرجا گھر اگرچہ لوگوں سے بھر گئے تھے اور مسیحیت سرکاری مذہب ہو گیا تھا، امیر لوگوں نے بھی اسی لیے مسیحیت کو قبول کر لیا تھا تاکہ ہم لوگوں سے عزت چاہتے تھے، وہ انہوں نے عزت کا خیال کیا۔ اور اس زمانے کا جو
ایک مورخ تھا یوسبین، وہ تو بڑے روشن پہلو کا خیال رکھتا ہے، وہ یعنی وہ اس کو پازیٹیو خیال کرتا ہے کہ رومی بادشاہ کی زندگی میں مسیحت اثر پذیر ہوئی، جبکہ ایڈورڈ گبن جو ہے انہوں نے رومی حکومت کے زوال پہ جب کتاب لکھی، جس کو میں اسٹڈی کر رہا تھا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسیحت کو قبول کرنا بادشاہ کی ایک سیاسی حکمت عملی تھی، لیکن جس کی وجہ سے اس نے یہ مسیحت کو قبول بھی کیا، کیونکہ دن بدن مسیحت دنیا کا بہت بڑا مذہب بنتا چلا جا رہا تھا۔ اور مسیح ہونے کے بعد بھی یاد رکھیے گا کہ کنسٹنٹائن نے کبھی بھی توہم پرستی اور بت پرستی کو نہیں چھوڑا، وہ اپنے دیوتا اپالو کی پرستش بھی کرتا رہتا تھا۔ مطلب بڑی عجیب بات ہے کہ اس نے مسیحت تو قبول کر لی، لیکن اس نے جو سرکاری سکے جاری کیے اس پر ایک طرف تو اپالو کی تصویر لگائی، اپنے دیوتا کی تصویر لگائی، اور دوسری طرف نام جو تھا اپالو کے نیچے نام جو لکھا گیا وہ خداوند یسوع المسیح کا نام لکھا گیا۔ اور یاد رکھیں یہ جو اتوار کا دن مقرر کیا یہ بھی اسی بادشاہ نے کیا، کنسٹنٹائن نے بادشاہ نے کیا، اور یہ 321 عیسوی میں اتوار کو جو ہے وہ پاک دن ماننے کی بات کی گئی، لیکن کیا ہوا، ساتھ ہی اسے سورج کا دن بھی قرار دے دیا گیا، اسی لیے وہ سن ڈے یعنی سورج کا دن جو ہے اسے قرار دیا گیا۔ اور 325 میں عیسوی میں یاد رکھے جب کنسٹنٹائن نے نکایا کی کونسل کی صدارت کی تو اس نے کوئی بپتسمہ نہیں لیا تھا، اس نے باقاعدہ طور پر مسیحت کو اس طریقے سے قبول نہیں کیا تھا، جس کا بہت بڑا نقصان ہوا کہ اس زمانے میں نکلیوں کی تعلیم نے فروغ حاصل کیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس زمانے میں ایک خاص گروہ پیدا ہو گیا تھا، مخصوص گروہ پیدا ہو گیا تھا جو عوام پر انتہائی تشدد کرتا تھا اور انتہائی بااختیار تھا، اور یہ کلیسیا میں یہ گروہ شہزادوں کا گروہ کہلاتا تھا۔ عجیب و غریب اس نے اختیارات حاصل کر لیے تھے کہ یہ جس شخص پر دوزخ کا فتویٰ دے دیتے، کسی کو نجات کا فتویٰ دے دیتے، جس کے گناہ چاہتے معاف کرتے، جس کے گناہ چاہتے وہ رکھ دیتے تھے، کسی بھی شخص کو جو ان کی مخالفت کرتا اسے چرچ میں سے نکال دیتے تھے۔ اور انہوں نے نئی پیدائش کا ایک خیال بھی عجیب و طریقے سے انہوں نے پیدا کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ دنیا اور مسیحت جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، اور انہوں نے اس کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتے پیدا کر لیے، ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں نیکلیوں کی جیسی کی تعلیم جو تھی اس سے ہمیں آج بھی بچنا ہے، اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے۔ ہم خدا فرماتے ہیں کہ دنیا اور خدا کو ہم ایک ساتھ خوش نہیں رکھ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا، خداوند کی تعلیم پر دھیان دینا ہوگا، اور دنیا داری کو مسیحت کے ساتھ جو ہے وہ ہم کسی طور بھی ایک نہیں کر سکتے۔ اب پرگمن کی کلیسیا کو بھی خدا وارننگ دیتے ہیں، پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس جلد آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ اب ہم سب کو آج کے دور میں، اس دور میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کیسی تعلیم سن رہے ہیں، ہم کیسا علم حاصل کر رہے ہیں، اور ہمیں جو تعلیم دے رہا ہے کیا وہ واقعی وہی تعلیم ہے جو خداوند یسوع المسیح کی ہے، جو بائبل مقدس کی ہے، جو خدا کی طرف سے ہے۔ نہیں تو یاد رکھیں کہ وہی تلوار جو بلعام کے خلاف استعمال ہوئی تھی کہ پہلی مرتبہ جب فرشتے نے اسے روکا تھا، اور دوسری مرتبہ بنی اسرائیل نے پھر بلعام کو جو ہے وہ تلوار سے قتل کیا تھا۔ یہ ہمارے لیے، میں نے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پہلے ہوا وہ بعد میں بھی ہوگا۔ بلعام نے جو نیکلیوں کی تعلیم اس نے عام کی تھی، اور جو اس نے بل کو مشورہ دیا کہ تم ایسے ایسے کرو، اور اسرائیل کے اندر حرام کاری کو فروغ دینے کا مشورہ دیا، اور ایسا ہوا بھی، اور آج بھی، اور اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے خلاف بھی تلوار استعمال ہوئی تھی۔ اسرائیل کے
ہزاروں لوگوں کو بھی تلوار سے قتل کیا گیا تھا، مارا گیا تھا، غلام کو بھی تلوار سے مارا گیا تھا، اور وہی تلوار آج بھی ہمارے خلاف استعمال ہو سکتی ہے، اور جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتے ہیں۔ آگے انعام کی بات ہوتی ہے، جیسے ہر کلیسیا کے لیے ہے کہ جو غالب آئے میں اسے پوشیدہ من میں سے دوں گا۔ یاد رکھیے، پرگمن کی کلیسیا جیسے وہ دنیا داری کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، مسیحت کو بھی مانتی تھی اور باقی کام بھی کرتی تھی، لیکن اگر ہم نے وہ ختم نہ کیا، اگر انہوں نے وہ ختم کر دیا، اگر ہم نے یہ چیزیں ختم کر دیں، تو وہ ہمیں اپنے پوشیدہ من میں سے کھانے کے لیے دے گا، جسے 40 سال تک اسرائیلی جو ہے وہ کھاتے رہے، اور جو ہی انہوں نے پہلی فصل کاٹی تو پھر وہاں سے من برسنا موقوف ہو گیا تھا، اور اسی لیے پھر آسمانی روٹی من کی صورت برسی، اور پھر خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں زندگی کی روٹی میں ہوں۔ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جو من برستا تھا وہ خداوند کا بدن تھا، لیکن اسرائیل نے گناہ کیا اور خداوند کا بدن ان سے دور ہو گیا۔ پھر آج 2000 سال پہلے جب خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، تو وہ کہتے ہیں یہی وہ خداوند کا بہت بڑا بھید ہے جو خداوند یسوع المسیح کی صورت ہے، اور وہ ازلی و ابدی روٹی جو ہے وہ ہمیں کھانے کو مل سکتی ہے۔ اسے اگلا جو ہے انعام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت میننگ فل ہے، اور مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اور ایک سفید پتھر دوں گا، اس پتھر پر ایک نیا نام لکھا ہوا ہوگا جسے اس کے پانے والے کے علاوہ کوئی نہ جانے گا۔ پریز دی لارڈ، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن سب سے پہلے سفید پتھر کے حوالے سے جو رومی حکومت کے درمیان اس وقت جو رسم پائی جاتی تھی، جو بہت بڑا انعام ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا کہ رومی حکومت کے بڑے بڑے عہدیداروں کو، بڑے بڑے سرداروں کو رومی حکومت جو ہے ایک سفید پتھر دیتی تھی، ماربل کی طرح کا ایک قیمتی پتھر، سفید پتھر ہوتا تھا۔ جو سپورٹس میں حصہ لیتے تھے، جو مختلف مقابلوں میں حصہ لیتے تھے، اور جو فوجی سردار ایک اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کو سفید پتھر پر اس کا ایک نیا نام دیا جاتا تھا۔ آج جو ہے ایک مورتی کی صورت جو ہے آپ کو آسکر ایوارڈ ملتا ہے، حکومت پاکستان بھی ہمیں یہاں پر مختلف اعزازات سے نوازتی ہے۔ ہر ملک نے اپنے لیے ایک مخصوص انعام رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو ایک نیا نام دے کر جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، اور ان کو وہ دیتے ہیں، انعام دیتی ہے۔ لیکن آج ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ وہ سفید پتھر ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے۔
اب ہم یشعیاہ ہی کو اس کے 62 چیپٹر 62 باب کی دوسری آیت کو دیکھ لیتے ہیں، جہاں خداوند اسرائیل کے فرماتے ہیں، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا۔ اور پھر اگر ہم 65 یشعیاہ ہی کو 65 چیپٹر اور اس کی 15ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی بہت اہم ترین بات ہے، اور اپنے بندوں کو ایک نئے نام سے بلائے گا، یعنی خداوند اپنے بندوں کو ایک نئے نام سے بلائے گا۔ جب کتاب حیات کی کتابیں کھولی جائیں گی اور وہاں پر جو ایک کوڈ ہمیں دیا جائے گا، جو نیا نام دیا جائے گا، اور وہ اسی سے بلایا جائے گا۔ اب آپ اگر مکاشفہ 20 باب اور 12 آیت کو جس وقت آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پر کتاب حیات کا ذکر ہے، اور جس کسی کا نام اس کتاب حیات میں لکھا ہوا نام ملا وہ ہمیشہ کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ وہاں پر ہمارا خصوصی ایک نام ہے جس کے لیے ہمیں بلایا جائے گا، اور وہیں پر ہمیں پکارا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیں۔ آج آپ جو آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، آج جب آپ ایگزام دیتے ہیں تو آپ کی آنسر شیٹ پر آپ کا نام نہیں لکھا ہوتا، بلکہ وہاں پر ایک کوڈ ہوتا ہے، ایک بار کوڈ ہے۔ آپ کے رول نمبر جب جاری ہوتا ہے وہاں بھی ایک بار کوڈ ہے، اور وہاں پر آپ کو ایک خصوصی نمبر دیا جاتا ہے، آپ نے صرف وہ نمبر لکھنا ہے۔ ایک تو ہو گیا آپ کا رول نمبر، ایک ہو گیا آنسر شیٹ کا نمبر، اور ایک خصوصی کوڈ ہے جو بورڈ یا ایگزامینیشنز والوں کے پاس یا یونیورسٹی کی سیکرسی کے پاس ایک اور بھی خصوصی کوڈ ہوتا ہے۔ جب وہ چیکنگ کے لیے ٹیچرز کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر رول نمبر بھی ہٹا دیے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک خصوصی کوڈ ہوتا ہے، اور اس کوڈ کے اندر آپ کو جو نمبر دیے جاتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں، تو پھر اسی کوڈ سے آپ کے تمام نمبر جو ہیں وہ جمع کیے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر آپ کا رزلٹ بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جو سفید پتھر ہمیں ہمارے ایمان، ہماری یقین کے مطابق ہمیں یہاں پر ملے گا، ہمارے اعمال کے مطابق ملے گا، وہی جو ہے آسمان پر ہمارا اصلی و ازلی نام کہلائے گا، اور زمینی نام نہیں ہوں گے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں پرگمن کی کلیسیا کے مانند بننا ہے، کہ ہمیں خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جو مختلف طرح کی ہمارے اندر گناہ صلاحیت کر گئے ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے، نکلنا ہے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور میرا چینل ایک مرتبہ پھر درخواست ہے کہ آپ سبسکرائب کر لیں۔